الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في موضع آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیے قرآن شریف کی آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس مطہر میں فرما رہا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد مذہب اسلام میں، شریعت اسلام میں مسجد کی بڑی فضیلت ہے اور مسجد کی بڑی افادیت و اہمیت ہے. عزیزان گرامی، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہے نا، اور جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے تعلق سے بات فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ پہنچے ہیں تو آپ کو گھر بنانے کی جلدی نہیں تھی. سب سے پہلے جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور حالت سکون کو پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو فکر ہوئی وہ مسجد کی فکر ہوئی. جی اپنے گھر کے دیکھیے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں نئی جگہ، سب سے پہلے فکر کیا ہوتی ہے؟ رہنے سہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، عام ذہن یہی بنتا ہے. جی اور ہجرت، ہم دلی بمبئی جاتے ہیں تو گھر بار مطلب تیاگ کے نہیں جاتے، بس چند دنوں کے لیے گئے پھر آ گئے. اور ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنا گھر دوار مکان سب چھوڑ دینا، بیوی بال بچہ ساتھ ہے تو ہے اور نہیں ہے تب بھی بھول جائیں سب کچھ، کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے کہیں جا کر رہے. تو ہجرت اسی کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے جا رہے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ رہے ہیں تو سب سے پہلے فکر یہ ہوئی کہ اللہ کے لیے مسجد بنے. اور پھر راستے میں ایک مسجد، مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک مسجد، جس مسجد کو ہم مسجد قباء کہتے ہیں، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حالت میں جب تھے، مکہ میں تھے تو چوری چھپے نمازیں ہوا کرتی تھی اور دار ارقم ایک صحابی ان کے گھر میں کیا اسے کہتے ہیں نماز یا عبادات وغیرہ ہو جایا کرتی تھی، لیکن باقاعدہ مسجد کا کوئی نظام اب تک نہیں ہو سکا تھا. پھر جب آپ ہجرت کو گئے ہیں تو راستے میں قباء نامی ایک مسجد کی بنا ڈالی گئی. پھر جب مدینہ پہنچ گیا اور سب کچھ بہتر ہو گیا تو آپ نے ہے نا زمین خریدی اور پھر وہاں پہ مسجد، جسے ہم مسجد منورہ آج کہتے ہیں، جو مسجد نبوی ہم جہاں جاتے ہیں، مسجد کی بنا ڈالی گئی. اور آپ کو تعجب ہوگا، آج ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو حضرت ہے یا جو نیتا جی ہیں یا بڑے لوگ ہیں وہ لوگ خالی پان کھا کے کونا میں کھڑا ہو کے پھینی گٹکا لگا کے کام کرواتے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں. ارے چلو ہاں یہ ہوتا ہے نا ایسا عام طور پہ. لیکن قربان میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب مسجد نبوی کی بنا ہو رہی تھی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو جس طرح سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے دست سے، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے. کوئی اینٹا اٹھا رہا ہے، کوئی گارا اٹھا رہا ہے، کوئی پھاوڑا چلا رہا ہے، کوئی کلہاڑی چلا رہا ہے، کوئی کدال چلا رہا ہے. اس وقت کے جو آلات ہو سکتے تھے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بنفس نفیس تمام صحابہ کے ساتھ از خود اپنے اسی جسم کے ساتھ کام کر رہے تھے. جی کہ صحابہ کرام کہ ہمارے جوش میں اللہ کے رسول ہمارے جوش میں ایک شعر پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہم لا عیش عیش الا الاخرہ، کہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، کہ کامیابی تو اصل آخرت کی کامیابی ہے، کہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، کامیابی تو اصل آخرت کی کامیابی. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو خیر یہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے. اور قرآن کے اندر جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اہل مسلم کا یہ شیوا اور یہ وطیرہ بتایا ہے اس قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے ایمان میں 100% حقانیت پر ہے، جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہیں، جو صبح شام اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، اہل ایمان کا یہ وطیرہ ہے، اہل ایمان کا یہ شیوا ہے، اہل ایمان کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. انما یعمر آباد کرنا، مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. آگے دیکھیے واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وایتاء الزکاۃ، زکات بھی دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں کسی سے نہیں ڈرتے، ولم یخش الا اللہ، اور بدون اللہ سے وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی انعام فرما رہا ہے کہ اس کا انعام کیا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. جب ہم اللہ کی مسجد کو آباد کرتے ہیں، آباد کرنے میں تمام چیزیں آ گئی، نماز کا پڑھنا اور مسجد کے اعمال سے جڑنا، اور پھر مسجد کی آبادی کی محنت کرنا، اور پھر مسجد کی تعمیرات کی فکر کرنا، اور ہر وہ چیز کرنا کہ جس سے ہر ایک شخص اور ہر ایک فرد جو مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد کے اندر طمانینت اور سکون کے ساتھ جو وہ نماز پڑھے یا عبادات کرے، ہر آنے والے نمازی کے سکون و طمانینت کا پاس و لحاظ رکھنا. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے چند ذمہ داران حضرات ہم متعین کرتے ہیں، لیکن یہ چند ذمہ داران کو جو ہم متعین کرتے ہیں یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ چند ذمہ دار. مثال کے طور پہ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، اپنے بھدری شک میں نہیں ہے، بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں اس گاؤں میں رات میں ایک جاگنے والا ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، پہرہ دار کہہ لے یا اور کچھ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، بہادر، چلیے بہادر بہر کہتے. تو وہ رات بھر بیچارہ ڈپٹی دیتا ہے، کوئی چور چکا اس طرح کی چیزیں نہ ہو جائیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ یہ بتائیے کہ گاؤں والوں نے اس ایک آدمی کو طے کیا بھائی آپ نگرانی کرے، اس کو عربی میں حارس کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیں آپ اس کو. تو جب ایک نگرانی کرنے والا نگرانی کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب کہ ہم لوگ بے بہرا ہو جائے، گھر کھول دے اور دروازہ کھول دے، تجوری کو لا کے روڈ پہ ڈال دے کہ نہیں ایک تو نگرانی کرنے والا ہے، اب میری ذمہ داری ختم، یہ مطلب ہوا؟ کہیے نہیں نا، بلکہ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا کام یہ کریں کہ جتنا احتیاط ہو سکتا ہے ہم احتیاط کریں، تاکہ پھر وہ والا حال نہ ہو کہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی طرح نگرانی کرنے والا گولڈن بھائی کے زبان میں بہادر تھا، تو آیا رات میں ایک چور. کیا آیا؟ چور آیا. وہ چور تھا اور جو بچہ بہادر تھا جیب میں پیسہ رکھے ہوا تھا اور نوٹ نکلا ہوا تھا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ ہم تو چور خود پکڑنے والے ہیں. تو بہادر آیا، کہتا ہے ارے وہ چور آیا، کہتا بہادر یہ کیا کر رہے ہو؟ پیسہ بالکل یار چور آئے گا چوری کر کے بھاگ جائے گا، تھوڑا سنبھال وال کے رکھو. کہا رے پاگل ہو کیا، ہم ہیں بہادر، چور آئے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے، جا نہیں پائے گا. تو اگلا آدمی کہتا بھائی دیکھو چور آئے گا، پیسہ اس کی جیب سے ایسے کر کے نکالا، کہا ایسے نکالے گا، دوڑ کے بھاگ، کہا ایسے بھاگ جائے گا. نہیں سمجھے؟ کہا چور آئے گا ایسے کر کے پیسہ نکالے گا اور ایسے دوڑ کے بھاگ جائے گا، اور دوڑ کے بھاگ گیا پھر پتہ نہیں چلا اس کا. بہر کیف نہیں سمجھے تو آگے چلے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نگراں ہوتا ہے، گاؤں میں جاگنے والا ہوتا ہے، اس گاؤں والوں نے ایک شخص کو متعین کر دیا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پورا گاؤں والا بے بہرا ہو جائے، بلکہ سب اپنا اپنا انتظامات کرتے ہیں. اسی طرح میرے عزیز ہر گاؤں کے اعتبار سے جو کچھ لوگوں کو طے کر دیا جاتا ہے، تو اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ 2 3 4 5 افراد یہ مسجد کے ذمہ دار، یہ اس چیز کے ذمہ دار، یہ گاؤں کے ذمہ دار، اور ہم لوگ جی بالکل بھینس بیچ کے سو جائیں جی کہ ایک آدمی دروازے پہ جائے، صبح آئیے شام آئیے رات آئیے دن آئے کرتے رہے، کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس کوئی کام چھکڑا نہیں، ان کے پاس بھی کام ہے بیچارہ، ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا کام یہ ہے
کہ یہ ہمارے دروازے یا دہلیز تک آئیں، تو یہ تو ہماری شرمندگی کی بات ہے کہ ایک دینی ضرورت کے لیے ایک شخص کو ہمارے دروازے پر آنا پڑتا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک شخص اگر بستی کے 1000 دروازے پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے محنت کا باعث ہے کہ اس کو 1000 مرتبہ جانا پڑتا ہے۔ اگر 1000 افراد اپنی آخرت کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو سمجھے، ہم اپنی ضرورت کو لے کر جو بھی ہماری ضروریات ہے کہ ہم ذمہ دار تک پہنچے، تو ہر فرد کا آنا ایک بار ہوا نا، ہر فرد کا آنا ایک بار ہوا۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا قدوم مبارک، آپ کا ورود مبارک، آپ کا گھر سے خروج مبارک۔ آپ آئیں گے، قدم ڈگمگائیں گے، آپ جو اس فرد تک آئیں گے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ بر ہوں گے، اس کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے، چیزیں یہ تو نہیں ہوتی ہیں اور الٹا کچھ اور ہو جاتا ہے جسے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ آگے چلیں، تمہیں قرآن کی آیت بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بتائی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اہل ایمان کا یہ شیوہ، یہ وطیرہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِينَ۔ ایک اہل مومن جب یہ کام کرتا ہے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس کے سارے انتظامات اور امور کو بجا لاتا ہے کہ اہتمام کرتا ہے، تو پھر فَعَسَىٰ، اللہ کی ذات سے امید ہے، أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِينَ، کہ وہ اپنے مقصد میں ہدایت اور جنت میں کامیاب ہو۔ اپنے مقصد سے مراد یہاں پر اللہ نے لکھا مہتدی، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور ہدایت یافتہ ہوگا سے مراد یہ کہ وہ جنتی ہوگا۔ اب ہم یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بتائیے ہم میں سے کون جنت جانا چاہتے ہیں، کون جہنم؟ ایک شخص جو جہنم کا طالب ہو، بتائیے، بتانا تو پڑے گا، آپ کو پتا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں جہنم کو۔ اللہ مجھے بھی بچائے اور اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اور جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، ہم سب یہاں بیٹھے، آئیے آج ہم آپ لوگوں کو جنت بھجوا کر چھوڑتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے، اگر ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو یہ کہہ دیا جائے کہ 50,000 روپیہ دیجئے جنت فکس، کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ دیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ انشاءاللہ جس کے پاس نہیں ہوگا قرضہ لے کر دے گا، سود مت لیجیے گا، اب بینک سے وہ کیا لون مت اٹھائیے گا، پھر پھنس جائیے گا، پھر جنت منت نہیں، لاکھوں کروڑوں بھی دے دیجیے گا تو پھنس جائیے گا۔ جی آدمی کہے گا 50,000 تو چھوڑیے، لاکھ لے لیجیے، ہم اپنا پورا پراپرٹیز بیچ کے لیکن جنت جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ایک سبحان اللہ کہہ لو جنت میں اپنا گھر بنا لو، ایک اللہ اکبر کہہ لو جنت میں اپنا گھر بنا لو، ایک ضرورت مند کو، ایک بھوکے کو، ایک فقیر کو، ایک تنگدست کو، ایک تلاش کی حاجت روائی کر دو، اور ہمیشہ ہمیش کی ابدی جنت میں اپنا گھر اور ٹھکانہ بنا لو۔ یہ پھر کیوں سمجھ نہیں آتا؟ میاں ہم دولت سے یقیناً جنت نہیں خرید سکتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، ہمارا ایمان و عقیدہ کیوں کر اتنا کمزور ہو گیا؟ جب بات اعمال کی آتی ہے کہ ہم اعمال سے اپنے رب سے جنت کو لینے والے ہو سکتے ہیں، پھر ہم وہاں پہ کیوں کوتا دست ثابت ہوتے ہیں؟ ایک سوال آپ حضرات سے، جنت ہے؟ جنت ہے؟ جنت جہنم ہے نا، مذاق تو نہیں ہے نا بھئی؟ غیروں کے ہاں دو لفظ ہے، نرک اور سور، حقیقت کچھ نہیں ہے، حقیقت نہیں، ہمارے ہاں تو ڈیٹیل ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات ان المتقین فی جنات وعیون۔ جی ساری تفصیلات قرآن بھرے پڑے ہیں، جی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات بھری پڑی ہیں، تو ہمارے ہاں تفصیلات ہیں، عقیدہ ہے جی، والبعث بعد الموت، بچے ایمان مجل مفصل یاد کرتے ہیں۔ یہ بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی؟ جنت میں کون، بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ بتانا تو پڑے گا۔ کافر جائے گا، مشرک جائے گا، یہودی، بدھسٹ، جین، کون جائے گا؟ سبحان اللہ، اہل ایمان جائے گا، سبحان اللہ، اہل ایمان جائیں گے، ہے نا؟ اب یہ بتائیے اہل ایمان میں سے کون جائیں گے؟ ان الابرار، ان المتقین، ان الصلحاء، ان الاتقیاء، ان الاسقیاء، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین۔ جی قرآن کی آیت ہے، تمام چیزیں ثابت ہیں۔ میرے عزیز، میرے کرم فرما،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، جنت میں اہل ایمان جائے گا، جنت میں مسلمان جائے گا، کفار جنت میں جانا تو دور کی بات ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور علیہم نار مؤصدہ، جہنم کے دروازے کو مقفل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اور کلمت حقت علیہم عذاب کے عذاب کی بات ان کے اوپر سچ ثابت ہو کر رہے گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا پائیں گے۔ اور جنت اور جہنم کے بیچ کا ایک معیار ہے، آراف ایک دیوار ہے، اس آراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب قرآن اس کے بعد خاموش ہے، آیا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ قرآن نے یہاں پہ خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ وہ کفار نہیں ہوں گے، وہ کفار نہیں ہوں گے، اور اب تک وہ صرف آراف پر بیٹھ کر بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا جو جہنمی جہنم میں جائیں گے علیہم نار مؤصدہ، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہاں بات ان کے سامنے کھل جائیں گی اور تمام چیزیں آیا اور بیاں ہو جائیں گی، دو چار کی طرح، دن کی روشنی کی طرح وہ حیران و پریشان ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے کہ ہم نے رسول کی نہیں مانی، ہم نے علماء کی نہیں مانی، ہم نے قرآن کی نہیں مانی، ہم نے سنت و شریعت کی نہیں مانی۔ اور ایک طرف مسلمان ہوں گے جو فرح ہوں گے، شادہ ہوں گے، اور فرحت و انبساط اور طمانینت کی فیل محسوس کر رہے ہوں گے، فیلنگ ان کے دل میں ہوگا، اور وہ شکر گزار ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین۔ ہاں وہ خوش ہوں گے، الحمدللہ صدقنا۔ مولوی صاحب کہتے تھے جمعہ کو، وہ پھلا صاحب تو کہتے تھے کہ مولوی صاحب بک رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم کو لگتا تھا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سنت کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، ہم نے ان کو سینوں سے لگایا تھا، الفاظ کو، قرآن کے ارشادات کو، قرآنی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور رسول کی باتوں کو، اور علماء کی باتوں کو ہم نے اپنے حرز جا بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک سبحان اللہ کہہ لینے کی اس کا ثواب یہ ہے کہ جنت میں ایک ٹھکانہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے اتنا کر دو اللہ اتنا عطا کر دے گا۔ نہیں، صدقنا، الحمدللہ صدقنا۔ آج ہم ان باتوں کو سچ پا رہے ہیں، یہ جنتیوں کے الفاظ ہے، صدقنا وعدہ، آج ہم ان باتوں کو سچ پا رہے ہیں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اللہ نے ہمیں ایک ایسی زمین کا، ایک ایسے وراثت کا مالک و وارث بنایا ہے کہ من الجنت حیث نشاء، کہ ہم جنت میں جائیں، ہم جنت میں جہاں چاہے وہاں رہیں، ہم جنت میں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہاں بھی آپ گھر بنائیں گے، اتنی سی زمین جہاں آگے نکلی آپ کا سگا بھائی لاٹھی ڈنڈا لے کر آ جائے گا، چلو پیچھے ہٹو، یہ میری زمین ہے، ٹاٹا والا BCCL والا سرکار کے لوگ آ جائیں گے، دھڑا دھڑا آ جائیں گے، لیکن اللہ اکبر قرآن پڑھیے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ پوری جنت آج، پورا گھر آپ کا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین۔ تو نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی بہترین ٹھکانہ۔ اب بتائیے اس جنت کو ہم کیسے خریدیں؟ آئیے دیکھ رہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آگے آئیے، خریدنا چاہتے ہیں جنت؟ بولیے نا، اللہ سے جنت لینا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں جنت کا ٹھکانہ کیسے بتاتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ہم نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے، جنت کے بدلے ہم نے خرید لیا ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا، مثال سے سمجھیے، یہ ٹوپی ہے، سر کھولو، ہاں یہ ٹوپی ہے، یہ کیا ہے؟ ارے کہیے بھائی، نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹوپی ہے، یہ ٹوپی دکان میں تھی، تو جب تک یہ ٹوپی دکان میں تھی اس ٹوپی کے اوپر ہماری ملکیت تھی، ہمارا قبضہ تھا نہیں تھا نا؟ اب ہم اس ٹوپی کو دکان سے خرید لی، جو اس کی قیمت دے کر خرید لی، سمجھیے یہ سمجھانے کے لیے، ہم نے اس ٹوپی کو قیمت دے کر خرید لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مالک کون؟ خریدنے والا، جی خریدنے والا ہو گیا نا، مشتری خریدنے والا۔ اب دکان والا کا اس پر کوئی قبضہ ہے؟ اب ہم اس ٹوپی کو خرید کر اس ٹوپی کو پہنے، کسی کو دے دے، جلا دے، پھاڑ دے، کچھ بھی کرے، میری مرضی نا جی، دکان والا کا کوئی مرضی اس پر چلے گی؟ اب آپ یہ میں نے ایک مثال سمجھا ہے۔
اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے، مسلمین کے جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے نفس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ یعنی کہ اب ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، ہماری زندگی ہماری مرضی نہیں، ہمارا گھر ہماری مرضی نہیں، کہ نہیں، جسم اللہ کی امانت، زندگی اللہ کی امانت۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خرید لیا ہے، ہم اللہ کے ہاتھوں فروخت ہو چکے ہیں، تو اب اپنی مرضی نہیں چل سکتی ہے، اب من چاہے زندگی نہیں گزر سکتی ہے، اب ہمیں رب چاہے زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے حلال سے رکنا ہوگا، اللہ نے کہا ہے حرام سے رکنا ہوگا، اللہ نے کہا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اوامر کو بجا لاؤ، اچھے کاموں کو کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں، ہم ایک شخص کو اپنے گھر پہ کام میں رکھتے ہیں، صبح سے شام تک وہ کام کرے گا، شام میں ہم اس کی اجرت دے دیں گے، جی شام میں ہم اس کی اجرت دے دیں گے، وہ بیچارہ آئے اور کام نہ کرے اور لائٹ شاٹ کترے ایسے ہاتھ پہ پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر کے اور یوں چیٹنگ دن بھر کرتا رہے، اور شام میں ہم اس کو 600 روپیہ دیں گے؟ بولیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مار کے بھگا دیں گے اس کو۔ تو میرے عزیز، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومنین مسلمین کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب کوئی شخص واحد بھی، کوئی مسلمان یا کوئی مومن بھی اب اللہ کی مرضی کے بغیر چلتا ہے تو انجام کار ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرنا، توجہ رکھیں میری طرف توجہ رکھیں، الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اموالهم باللیل والنہار، رات اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپا کر اور اعلانیہ تو، سرا وعلانیہ، جب جیسی ضرورت ہو۔ اس آیت میں ایک تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہی بتائی گئی کہ آپ خرچ کرنے میں بڑے حریص تھے۔ آپ کو پتا چلا چلو وہاں ایک ایسا آدمی ہے اور دن میں جائیں گے تو 10 آدمی، اب جب مثال کہتا ہے اس کو آیت کو مثالیں سمجھی، کیا مطلب؟ ایک آدمی ہے بیچارہ بہت پاپولر ہے، جی بہت شہرت یافتہ ہے، وہ بیچارہ کہیں جاتا ہے 100 آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جی کہا یار 10 قرآن بھی یہی کرتے ہو، 100 آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بیچارہ وہ کوئی کام چھپ کر نہیں کر سکتا ہے نا۔ اب ایسا آدمی کیا کیا؟ اب بیچارہ وہ خیر کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن چھپ کر کیسے کرے؟ اب وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے، اس کے جو آج کے زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، فینس، یہ والا پنکھا والا فینس ہے، وہ والا فینس ہے، جی ہاں، انسٹاگرام پہ 100 ملین فالوورز تھے، لیکن جب مرا تو کتے کی موت آئی، کوئی بغل میں پوچھنے والا نہیں، بہر کیسے؟ تو بیچارہ اکیلا وہ دن میں نہیں جا سکتا، اب وہ آدمی رات میں تاریکی میں پوشیدہ میں جاتا، اس کو پتا ہے کہ ایک آدمی ہے یا ایک تنظیم ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، وہ چپ چاپ سے دیا، چپ چاپ سے اس کی مدد کیا، چپ چاپ سے نکل لیا، اور چپ چاپ سب کام ہوا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی۔ دیکھ رہے قرآن سمجھیے، الذین ينفقون اموالهم باللیل، رات، والنہار، ضرورت پڑی دن میں خرچہ کرنے کی، دن میں خرچہ کرنے، سرن، ضرورت اس بات کی تھی کہ پوشیدہ چھپا کر خرچہ کیا جائے، کہ ہمارے امام صاحب تھے، ہمارے مؤذن صاحب تھے، ہمارے حافظ بھی تھے، اور ہمارے گاؤں کے کوئی بھی آدمی تھے، وہ بیچارہ باعزت ہے، وہ عزت دار آدمی ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے دست دراز نہیں کیا، لیکن ہم اس کے پڑوسی، ہم کو پتا ہے کہ حضرت کو سخت ضرورت ہے، حضرت کی ماں، حضرت کا بھائی، خود حضرت بیمار ہے، خود حضرت کے گھر میں بیماری ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے، میں سیدھا سمجھا رہا ہوں آپ کو، اللہ نے ہمیں سمجھ چپ چاپ ہم بغیر کسی کو کوئی اطلاع کیے ہوئے، بغیر ان کے مانگے ہوئے گئے، حضرت سے مسافہ کیے، ہمارے اب حضرت کہیں ارے نہیں مجھے اس کی، آپ کو خوب پتا کہ ان کو اس کی ضرورت ہے، لیکن ارے بھائی رکھیے، کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، بس آپ رکھیں، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ سرًا، ارے کہ وعلانیتاً، جی ایک ضرورت تھی، ایک تنظیم کو ضرورت تھی، ایک مسجد کو ضرورت تھی، ایک مدرسے کو ضرورت تھی، یا ایک پورے بستی کو، عام قحط سالی کا موقع آیا، زلزلے کا موقع آیا، سیلاب کا موقع آیا، پوری کی پوری بستی اجڑ گئی، وہاں ضرورت ہے کہ ایک ایک شخص کھڑا ہو کر، بھائی ہم نے لاکھوں دیا، ہم نے کروڑوں دیا، ہم نے پوری کی پوری ایک عمارت بنوا دی، ہم نے پورا وہ کیا چھڑ کا جو انتظام ہو سکتا ہے اور سڑیے کا جو انتظام ہو سکتا ہے، اب دیکھ رہے وعلانیہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی دیکھ رہے
تو یہ سب مواقع آتے ہیں کہ نہیں آتے دنیا میں ہمارے لیے؟ جی کہیں پہ پوشیدہ چھپا کر دینا پڑتا ہے، کہیں پہ کھل کے دینا پڑتا ہے، سر و علانیہ۔ اب ان تمام باتوں کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ جب اللہ دے گا نا تو ہم سوچیں گے یار ہم اس کو لاکھ روپے کیوں دیے تھے، ہم اپنا پورا پراپرٹی اس کے نام کیوں نہیں کر دیے کہ کل قیامت کے دن آج جو ہمیں اللہ دے رہا ہے کہ اللہ اتنا خرچہ کیا تو اتنا دے رہا ہے، اور سب دیتے تو اللہ کیا دیتا سبحان اللہ ہے نا۔ اب انسان افسوس کرے گا کاش کہ ہم اور کیوں نہیں، تو دیکھیں آج ہم دنیا کے اندر ہے، آج ہم جتنا خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج ہم لاکھ پر اٹک گئے، 2 لاکھ پر اٹک گئے، کروڑوں پر اٹک گئے، تو وہاں ندامت ہوگی کہ ہمارے پاس وسعت 1 کروڑ سے زیادہ کی تھی، افسوس ہم زیادہ کیوں نہیں دیے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ، آگے اللہ ایک بہترین وعدہ ہم سے کر رہا ہے کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا اور آخرت کے اندر ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی خوف کا تعلق فیوچر سے ہے۔ خوف آدمی ڈرا رہتا ہے، کیا مطلب؟ پتا چلا کہ بھائی آج رات معاملہ کے یہاں کچھ ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے، میں سمجھا رہا ہوں، اب سب لوگ ڈرے پتا نہیں رات میں کیا ہو جائے گا، رات میں لیکن فیوچر سے تعلق ہے، خوف کا تعلق فیوچر سے، پتا نہیں کیا ہو جائے گا، ماحول خراب ہے، خوف۔ اور حزن کہتے ہیں جو ہو چکا ہے اس پر افسوس کرنا، ابا انتقال کر گئے، حالات خراب ہو گئے، بزنس میں گھاٹا لگ گیا، بعد میں چپ ایک دم ٹینشن میں ہے، بڑا پریشان ہے، ہائے رے میرا اللہ۔ آپ دیکھیں تعجب فرمائے خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی حالت کو بہتر جان سکتا ہے۔ اللہ یہاں دونوں غم سے آپ کو نجات اور چھٹکارا کا پروانہ دے رہا، تو بتائیے ہم میں سے سب لوگ پریشان ہیں اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ حالت سکون اور اطمینان ہمیں مل جائے۔ اب آپ کیا چاہیے؟ حزن کا تعلق یہاں پر دنیا سے ہے کہ دنیا کے اندر جو غم ہے اللہ وہ بھی مٹا دے گا، اور خوف کا تعلق آخرت سے ہے کہ کل مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ ڈر ہمارے دل میں لگا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اب تمام باتوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں جی، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، مسجد کے انتظامات کو کرے، تو یہاں بالکل صاف، یہاں پہ کوئی ایش پیش نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ ہے کہ من بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے۔ جو شخص دنیا کے اندر مسجد کے کاموں میں اتنا بھی حصہ لے، میاں کبھی کبھی اگر وہ آ کر مسجد میں جھاڑو ہی لگا دے، چھوڑے مؤذن صاحب، مؤذن چھوڑے، کبھی کبھی شوق سے آئے، نہیں کچھ صرف پاؤدان اٹھا کر کے جھاڑو ہی مار دے، پاؤدان کو ہی صاف کر دے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا، گھر سے مراد گھر کے سارے انتظامات ہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ معنی یہ ہوا کہ اسے جنت عطا کرے گا۔ تو میرے عزیز، میرے کرم فرما، ہم سب اس غم میں بارہا کہتا ہوں، ہمارے گاؤں اور گاؤں کے جتنے بھی انتظامات ہیں، یہ دھنباد تو چھوڑیے، فتح پور والے بھی نہیں آئے، یہ ہمارا پنچایت ہے، یہ ہماری کمیٹی ہے، یہ ہماری مسجد ہے، اور جو بھی ہمارے گاؤں کے نظام ہے، ٹھیک ہے ہم نے چند لوگوں کو، ہم گاؤں والوں نے ہی اسے متعین کیا ہے، تو ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان 4 کاندھوں کو چھوڑ دے۔ بھائی یہ 4 کاندھے تب مضبوط ہوں گے جب ہم ان کاندھوں کو سہارا دیں گے، ان کاندھوں کو مضبوط کریں گے، اور اگر ہم باہر تباہی کر اور شرارتیں کر ان کاندھوں کو اکیلا چھوڑ دیں گے، یہ کاندھے کمزور ہو جائیں گی اور تمام نظام مفلوج و معطل ہو کر رہ جائے گا۔ پھر ایک بہترین سماج اور ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ جس کا خواب ہم سب نے دیکھا تھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا، ہمارے اکابر نے دیکھا تھا، ہمارے پہلوں نے دیکھا تھا، ہم ایک بہترین سماج اور معاشرے کو ہاتھ سے کھو دیں گے۔ اس کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔